فاروق احمد صدیقی اسلام آباد سے. فاروق احمد صدیقی بھائی جی شاہ صاحب. نئے ہیں کوئی نہیں شاہ صاحب. اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. ان کا سوال ہے شاہ صاحب آپ تزکیہ نفس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو ہم نے جو عبادت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے جو اتنی عبادت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے جو اتنی عبادت کی اس کا کیا ہوگا؟ جی شاہ صاحب. کیا نام ہے؟ فاروق فاروق نام. احمد جی فاروق بھائی اس کا کیا ہوگا یہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، اس کا کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتا. آپ نے جو اتنی عبادت کی تزکیے کے بنا، نفس کے تزکیے کے بغیر جو آپ نے عبادت کی اس کا کیا ہوگا اس کا تو اللہ پاک کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے بہتر. لیکن بات یہ ہے فاروق بھائی، دین اسلام کی جو عمارت ہے نا، دین اسلام کی جو عمارت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم مانتے ہیں. ہر اللہ کا ولی، تمام صوفیاء، اولیاء، عرفا، فقراء سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. اور قرآن پاک کی یہی تاکید ہے ہمیں، یہی تلقین ہے، یہی نصیحت ہے، یہی سبق دیا ہے قرآن پاک نے ہمیں. کوئی مانے نہ مانے بھاڑ میں جائے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. آپ مانیں گے اور ایسے نہیں مانے آپ قرآن کریم کھول کے اس کی تصدیق لیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے. دین اسلام کی عمارت قلب اور نفس کی طہارت پر کھڑی ہے. دین اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ہے نفس اور قلب کی طہارت اور شرع صدر. یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اب قرآن کریم کے حکم کی نفی کر کے یا قرآن پاک کی نافرمانی کر کے ہم ساری زندگی سجدوں میں گزار دیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا جو قرآن پاک کی نفی کی ہے. جی ایسا ہی ہے نا یار، بالکل ایسا ہی ہے. آپ اتنے سارے سامنے بیٹھے، کوئی ایک بھی میرا لحاظ نہ کرو یار، میرا احترام، میری محبت، عقیدت، عزت چھوڑو. سب سے پہلے قرآن پاک کی، قرآن کریم کی، دین اسلام، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، دین پاک، دین اسلام، سب سے پہلے اس کا احترام. بے شک ہمارا کوئی احترام نہیں یار، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے بغیر. یہ ہم نہیں کہہ رہے آپ سے، یہ دین اسلام، اس کی جو عمارت ہے، اس کی بنیاد ہے نفس اور قلب کی طہارت اور شرع صدر، اور یہ سب کچھ موجود ہے قرآن پاک میں. بے شک آپ نے اتنی عبادت کی ہے فاروق بھائی تو یقیناً آپ نے قرآن کریم بھی پڑھا ہوگا. اور قرآن کریم جب آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ سارا کچھ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا. اسے پڑھ کے بھی آپ نفس کے تزکیے کی طرف نہیں آئے، قلب کی طہارت کی طرف نہیں آئے، تو پھر کہاں رکھے آپ کی اس عبادت کو اللہ؟ عبادت تو ابلیس نے بھی بہت کی تھی، ابلیس نے بھی بہت کی تھی نا، لیکن اطاعت سے نفی، اطاعت سے انکار کر دیا تھا. آپ نے قرآن کریم کی اطاعت سے انکار کر دیا. آپ نہیں، ہم نہیں، اب سب ہم شامل ہیں بھائی. یہ میں فاروق بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ فار ایوری ون، سب کا یہی مسئلہ ہے. سب کو اپنی عبادت پہ، اپنے سجدوں پہ، اپنی نمازوں پہ کسی پہ ناز ہے. اپنے من میں ہی سوچتے ہیں اور اپنے من میں خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے ماشاءاللہ نماز پڑھی. آپ کو سوچنا یہ چاہیے، آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو، دس از فار ایوری ون. سوچنا یہ چاہیے کیا ہماری نماز کو قرآن کریم نے قبول فرمایا؟ کیا ہماری نماز کو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کیا ہماری نماز آقا علیہ السلام کے فرمان پر، فرمان کی اس کسوٹی اور معیار پر پوری اتری؟ یہ چھوٹی عبادت ہے نماز،
جہاں سے ابتدا ہوتی ہے دین اسلام کی. جی ہے. بے شک. ہے جی, جسے انتہا بنا دیا آج کے مسلمان نے. جی. آپ فاروق بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کی آبرو، دین اسلام کی آبرو کا نام قرآن کریم ہے. بے شک. ہے جی, بے شک. قرآن کریم کی یا قرآن کریم کے اس طرح کہا جائے کہ قرآن کریم کے فرمان، قرآن کریم کی آیتوں کی نفی کر کے، قرآن کریم کے احکامات کی نفی کر کے آپ ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، کیا ملے گا؟ بھائی جس عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہے اس عمارت کا تصور کیا؟ ایسے ہی. آپ نے پوچھا کہ ہم نے جو اتنی عبادتیں کی اس کا کیا ہوگا، تو اس کا میں کیا بتاؤں؟ میں تو خود ایک گناہگار آدمی ہوں فاروق بھائی، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ اللہ کو بتا اس کا کیا ہوگا. وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، بخشنے والا ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، وہ درگزر والا ہے. وہ چاہے تو تمہاری الٹی کو بھی سیدھی کر دے، یعنی کون سی تمہاری ادا اسے اچھی لگ جائے. بے شک. ہے جی. لیکن حقیقت جو ہے وہ آتا ہے، وہ اس کی کریمی ہے، وہ عفو و درگزر، وہ الگ چیز ہے. یہ الگ چیز ہے، یہ قوانین ہیں. قانون توڑ کے، قانون کی وائلیشن کر کے، قانون کو وائلیٹ کر کے، جو قرآن کریم نے قوانین ہمیں لیے بنا کے، ہم نے ان قوانین کو وائلیٹ کیا، ان کی وائلیشن کی اور ساری زندگی سجدوں میں گزار دی. کیا کریں ایسے سجدوں کا ہم جو پہنچے ہی نہیں اللہ تک؟ کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں نہیں پرواہ؟ کہ ہمیں اپنا جواب دینا ہے. ہمیں اپنا جواب دینا ہے. اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے، یہ کام ہے ہمارا کہ جو قرآن کریم کی حق اور سچ، جو قرآن کریم کا فرمان ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. اللہ پاک ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس نے کیوں نہیں مانا. اللہ پاک ہم سے یہ پوچھے گا کہ تو نے تو بتا دیا تھا نا انور شاہ. میرے مالک میں نے بالکل جو قرآن کریم میں فرمان ہے قرآن پاک کا، جو اللہ پاک فرمان ہے تیرا، وہ میں نے بتا دیا تھا. ہے جی. اب آپ ساری زندگی بھائی ہم بہت ساری فلموں میں بتا چکے ہیں کہ کہاں مسجد نہیں ہے اور کہاں عبادت نہیں ہے، کہاں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے. جی. حج اور عمرہ آتا ہے نا، اب وہ ہے نا حج ابھی 20 سے 25 لاکھ لوگ جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا. اس کے بعد بھی امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں؟ اس کے بعد بھی امت مسلمہ جنہیں یہ ناز ہے کہ اگر زمین و آسمانوں میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ ہم ہیں. جنہیں یہ ناز اور تکبر ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں اگر کوئی سب سے افضل قوم ہے تو وہ ہم ہیں. اپنے اس دعوے کو رکھو نا قرآن کی کسوٹی پر، رکھو نا. حل کیا ہے تمہارا؟ حل کیا ہے تمہارا؟ وہ برابر میں جو ایک ملک ہے جسے بھارت کہتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں نا، بتوں کی پوجا ہوتی ہے نا. کیوں اتنا آگے نکل گیا تم سے وہ؟ کیوں اتنا آگے نکل گیا وہ تم سے؟ آج دنیا میں اس کی عزت ہے، احترام ہے. تمہاری کیا ہے؟ دین اسلام کا لیبل ماتھے پہ لگا لینے سے اور مسلمان کی تختی گلے میں لٹکا لینے سے بات نہیں بنتی.
قرآن پڑھ لینے سے یا نماز پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی. صحیح. اصل معاملہ ہے پریکٹیکل بائی پریکٹیکل فزیکلی. یہاں بتا کیا ہے تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پر بھی پورا نہیں اترتا ہے آج کا مسلمان. بالکل شاہ صاحب ایسے ہی. ایسے ہی. چھوٹی سی آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے نا, ایک لائن ہے چھوٹی سی, بے شک. 6 یا 7 لفظ ہیں. جاؤ نا, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ذکر اللہ اکبر, کیا بات. اللہ کا ذکر بڑا ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے بے شک. کیا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ذکر اللہ اکبر. حق ہے. کیا بات ہے. میرے گھر کی بات نہیں ہے بھائی, یہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے بے شک. بالکل. اور اللہ کا ذکر بڑا ہے. بے شک. یہ ہے نا, کرے گا انکار کوئی؟ جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں ذرا بتا دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, غیبت منافقت چھوڑ دی, گالم گلوچ, ہیرا پھیری, کم تولنا, بے ایمانی کرنا چھوڑ دیا, کسی کا حق کھا جانا چھوڑ دیا, تو وہاں تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جھوٹ بولنا, منافقت کرنا, غیبت, ہیرا پھیری, گالم گلوچ, یہ برے کام ہے نا. برے کام ہے. تو معاملات بھی پڑھتا ہے, یہ سارے کام بھی کرتا ہے. کھری کھری باتیں ہیں پیارے. فاروق بھائی آپ نئے نئے آئے, لیکن میں تلخ ہوں بہت. معاملے اگر دین اسلام کا یا قرآن کریم کا معاملہ آ جائے پھر میں کسی کا بھی نہیں ہوں, پھر میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں, بے شک. اور ڈرتا میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں. بے شک. بالکل. دنیا سنتی ہے, بات قرآن کریم کی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ذکر اللہ اکبر. کر کے دکھا نفی, کر کے دکھا نفی. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اللہ کا ذکر بڑا ہے. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے تو 25 سال سے 30 سال سے 35 سال سے نماز پڑھتا ہے, انہیں چھوڑ جنہوں نے 1-2 سال ہوئے شروع کی. تو 25 سال سے 5 وقت نمازی ہے نا, تو بتا دے, جھوٹ نہیں بولتا تو, منافقت نہیں کرتا تو, زبان پہ کچھ دل میں کچھ, غیبت نہیں کرتا, گالم گلوچ نہیں کرتا تو. یہ گالم گلوچ, یہ ہیرا پھیری, یہ سب ان سب سے جو غیبت, منافقت اور جھوٹ. غیبت کتنا بڑا گناہ, منافقت اتنا بڑا گناہ کہ جو 6 درجہ عذاب کا حاویہ, اس میں جو سانپ ہوں گے, کالے ناگ, انہیں کراہیت آئے گی ڈسنے میں کہ یہ منافق ہیں. کس کے منافق؟ یہ قرآن کریم کے منافق, یہ دین اسلام کے منافق. کہتے کچھ تھے, کرتے کچھ تھے, ان کی زبان پہ کچھ ہوتا تھا, دل میں کچھ ہوتا تھا. نماز پڑھتے تھے, ریاکاری کرتے تھے. یہ قرآن کریم نے تمہیں ریاکار, ہم نے تو نہیں کہا نا, قرآن کریم نے کہا ہے. اب قرآن کریم پہ دے دو, اگر معاذ اللہ استغفر اللہ فتویٰ دینا ہے تو. فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون. بے شک. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں. الذین ہم یراؤون, اور ریاکاری کرتے ہیں. ہے ہمت تو لگاؤ. آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ آپ نے نماز حقیقت پڑھی. نماز حقیقت کہتے ہیں جس میں دل بھی حاضر ہوتا ہے نماز میں. دل میں دنیا نہیں ہوتی, دل میں دنیا کے خیالات نہیں ہوتے, وسوسے نہیں ہوتے. دل بھی نماز میں ہوتا ہے.
جی محبت کا تعلق دل سے ہے نا. اللہ سے محبت اس وقت آتی ہے جب دل میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. بالکل صاحب. کیونکہ محبت کا تعلق دل سے, جو بھی چیز دل میں آ گئی اس سے محبت ہو گئی. بے شک پھر جب تو نماز پڑھتا ہے تو تیرا سر عبادت کا سجدہ کرتا ہے اور دل محبت کے سجدے کرتا ہے. بالکل. تیرا سر بھی سجدے میں اور تیرا دل بھی سجدے میں. یہ وہ نماز ہے جس کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. تیری ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف رکھ دے گا اٹھا کے. وہ کیوں کہ فرمان بہت پہلے آ چکا ہے, اللہ پاک کا ذاتی فرمان, بے شک حدیث قدسی. اور روز محشر, روز قیامت تمہاری یہ ادھوری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. ادھوری نماز کیا کہ زبان اقرار کرے اور جسم رکوع اور سجود میں ہو, دل دنیا میں ہو, اسے کہتے ہیں ادھوری نماز. اور دل, اللہ پاک دل دیکھتا ہے, اللہ پاک نیت دیکھتا ہے. تو حالت نماز میں اللہ نے تیرے دل کی طرف دیکھا, نیت کی طرف. وہاں تو اسے بچوں کی یاد, دنیا کا میلہ, دنیا کے کام, دنیا کے خیالات, یہ سب نظر آئے. پلاننگ ہو رہی ہے, نماز پڑھ کے نکلوں گا تو کیا کروں گا. نماز پڑھنے آیا تو راستے میں کون ملا, اب اس سے جا کے یہ سارا کچھ دل میں چل رہا ہے. تو نماز میں اللہ دیکھتا ہے, دل اللہ دیکھتا ہے, دل میں یہ سب کچھ ہے. دل میں. اب سوال یہ ہے فاروق بھائی آپ سے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی اور کون سی عبادت کی, کون سی عبادت کی. وہ عبادت کی آپ نے جو قرآن کریم کی کسوٹی پر, اس کے معیار پر پوری اترتی ہو. جی وہ عبادت کی آپ نے جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا صلاۃ الا بحضور القلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جب آپ نے عبادت کی آپ کا دل حاضر تھا آپ کے ساتھ, اپنے آپ سے پوچھیے. نہ آپ حدیث سے انکار کرتے ہیں کیونکہ فرمان میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. سرور کونین, شہنشاہ دو عالم, رحمت للعالمین, لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے حبیب نہ بناتا یہ کائناتیں اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا. یہ اس ذات کریم, اس ذات اقدس میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے, فرمان علی شان ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب پڑھے جا نماز ساری زندگی, تو اس فرمان کو, آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی نفی کر کے پڑھے جا نماز, تو قرآن تجھے ریاکار ہی کہے گا. اتنا بڑا کوئی بھی سمندر خان نہیں ہے, نہ آپ نہ ہم, جو قرآن کریم سے ٹکرا جائے. کوئی بھی نہیں ہے اتنا بڑا. ساری دنیا کے عالم اور ساری دنیا کے ولی فقیر جمع کر لو, قرآن سے بڑا کوئی بھی نہیں. سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا اللہ کا حکم وہ قرآن کریم. جو قرآن کریم کی حرمت, جو عظمت. آج کیا ہوا ہے, وہ بڑا شور مچا ہوا ہے نا سویڈن میں, قرآن کریم کی بے حرمتی کی نا. وہ تو صرف سویڈن کیا سارا اسکینڈینیویا عذاب میں آ جائے گا, سارا اسکینڈینیویا. یہ قرآن پاک کی بے حرمتی. تمہاری اوقات کیا, کون سویڈن اور کون ناروے اور کون ڈنمارک. سوال یہ نہیں ہے, ایک تکلیف دہ, انتہائی تکلیف دہ بات جس سے دل دکھتا ہے, دل میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جب بھی ایسا کوئی موقع ہوتا ہے ساری دنیا کا مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اگر انہی سے یہ سوال کر لیا جائے کہ آپ نے خود کتنا احترام کیا قرآن کریم کا,
آپ کی نظر میں خود قرآن پاک کی کیا حرمت اور عظمت ہے؟ صبح شام تو آپ خود نفی کرتے ہیں قرآن کی، نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ صبح شام نفی کرتے ہیں قرآن کی۔ یہ احترام کیا آپ نے؟ یہ حرمت ہے؟ یہ عظمت ہے قرآن کی آپ کی نظر میں، آپ کے دل میں؟ اللہ بخیر کر دے یار، بس فرمائی یہ آپ سمجھ لیں، میں نے شاید بہت زیادہ آپ کا چھوٹا سا سوال تھا، لیکن وہ چھوٹا سا تھا، لگ ایسا ہی رہا تھا کہ 2 لفظوں کا چھوٹا سا سوال ہے، لیکن ہر عبادت بند ہے اس میں، ہر عبادت بھی اور ہر ولایت بھی۔ نہ ولایت ملے گی نہ عبادت ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا اگر نفس تیرا پاک نہیں ہے، نفس کا تو نے تزکیہ نہیں کیا، نفس کے تزکیے کی طرف تیرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو قرآن پاک قرآن کریم ہر جگہ تجھے جھٹلا دے گا، ہر جگہ انکار کر دے گا، تیرے ہر دعوے کو قرآن پاک مسترد کر دے گا۔ ہاں سیدھی بات ہے، قرآن کیا ہے تو وہ تو کوئی کسی کے باپ میں دم نہیں بدل کے دکھائے۔ واضح لفظوں میں قرآن کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، یہ قرآن نے فرمایا۔ تو ہم نے دیکھا نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، ہم نے کیا اپنے سب نے دیکھا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، تو کیا کریں ہم؟ قرآن کریم تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، صد استغفر اللہ معاذ اللہ، میرا قرآن کریم وہ تو غلط ہو نہیں سکتا، تیری نماز ہی نہیں ہو رہی، اگر نماز ہو جاتی تو رک جاتا ان ساری بے حیائی اور ان سارے برے کاموں سے۔ کیسے کلیجے میں چپتی ہیں نا نور شاہ کی باتیں، کیسا برا لگتا ہے لوگوں کو، حالانکہ سب قرآن کریم سے ایسے کلیجے میں لگتی ہیں لوگوں کو۔ تو فرو یہ ہے مسئلے، اللہ خیر کریں، آپ ضرور کریں، آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے جب یہ بات آپ کو بتائی کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، کر کے تو دیکھ کبھی وہ ایک سجدہ کہ جس میں تیرا سر جھکے عبادت کے لیے اور دل جھکے محبت کے لیے، اعتراف معبودیت میں تیرا سر جھک جائے اور حب الہی میں تیرا دل بھی سجدے میں چلا جائے، یہ ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایک سجدہ تیری ساری عبادت پہ بھاری، اس ایک سجدے کی وجہ سے، اس ایک سجدے کے سبب اللہ پاک نے روز محشر تجھے بخش دیا، روز محشر تیری بخشش ہو گئی کہ چلو کبھی تو اس گناہگار نے بھی وہ سجدہ کیا تھا، اعتراف معبودیت میں اس کا سر جھکا تھا اور میری محبت میں اس کے دل نے بھی سجدہ کیا تھا، یہ ایک سجدہ تیری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اپنے رب کی کریمی اور اس کے فضل پر ناز کیا کر، اپنی عبادتوں کو کاؤنٹ اور شمار نہ کیا کر، اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا تو کیا مانگا، جو بھی کچھ چاہیے اس کے فضل سے مانگ،